أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبلا والآخر بلا آخر يكون بعدا الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما على خاتمهم وأشرفهم شفيع المذنبين رحمة للعالمين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه تباتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف۔ انسان تباہی کے دہانے پر ہے، ہر طرف لوٹ مچار ہے، خونریزی ہے، نفرتیں ہیں، جنگیں ہیں، اور کچھ آثار بدتر سے بدتر نظر آ رہے ہیں۔ اس مشکل کو سوائے مشکل کشائے زماں کے کوئی حل نہیں کر سکتا۔ مشکل کشائے زمان امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ دعا صرف کافی نہیں ہوتی، ذہنی، جسمی، فکری تیاری کے ساتھ دعا مجرب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا
علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اللہ عجل۔ اب ہماری دوستی ہو گئی ہے، پہچان ہو گئی ہے، مجھے تکلفات میں جانا نہیں ہے، سیدھا سیدھا میسیج دینا ہے۔ اس سال کی مجالس کا جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، ٹاپک ہے، پارسال سے ریلیٹڈ ہے۔ گزشتہ سال ہم نے شاکلہ پہ پڑھا ہے۔ شاکلہ انسان کا بیہیویئر کیسے بنتا ہے، قرآن نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے۔ اس کے بعد کا مرحلہ ہے خود سازی، سیلف امپرومنٹ۔ یہ بحث ہے 5 دن کے لیے۔ وہ آسان بحث نہیں ہے، اور میں مسلسل کہتا ہوں، ہم لوگ جو ممبر پہ جانے والے صرف گائیڈ لائنز بتاتے ہیں، آپ کو صرف خطوط بتاتے ہیں۔ آپ لوگ ہوم ورک کریں، اس پر کام کریں تو بہت کچھ معلومات حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور ایک جملہ اور بھی اس میں ایڈ کروں، دین کو صرف مولویوں کے حوالے مت کیجیے۔ دین سب کی ذمہ داری ہے، صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کلکم رائی کلکم مسئول عن رعیتہ۔ سب گلہبان ہو، سب گلہبان ہو، ہر ایک مسئول ہے، رسپانسبل ہے اپنے گلے کی۔ کلکم رائی، all of you shepherds, all of you responsible of your herds۔ یہ سرکار کی مشہور حدیث ہے۔ تم لوگ سب گلہبان ہو، ہر ایک، میں میرے گھر کا، میں میرے خاندان کا مسئول ہوں۔ قو انفسکم و اہلیکم نارا۔ آگ سے بچاؤ۔ دیکھو، محسوس کرو آگ لگی ہوئی چاروں طرف، دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ اتنے بے حس کیوں ہو گئے ہو؟ دیکھو آگ لگ چکی ہے، محسوس کرو اس کو۔ تو ہم سب ذمہ دار ہیں اپنے ایکشنز کے۔ تو ضروری ہے کہ ہم لوگ ذرا سا اس کو ریوائیو کریں، اس کو پھر زندہ کریں، تازہ کریں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ صرف یہ کہ محرم آ گیا تو، کوئی مولوی آ گیا تو، جمعہ آ گیا تو، رمضان آ گیا تو، دین یہ نہیں ہے۔ دین فصلی نہیں ہے، دین اصلی ہے۔ دین فصل کی وجہ سے نہیں آتا، دین زندگی ہے، دین ہماری زندگی ہے۔ ضروری ہے کہ ہم لوگ اس کو زندگی سمجھیں۔ آئندہ بتاؤں گا میں۔ آج جو مجھے مقدمتاً چند باتیں عرض کرنی ہیں، میں کراچی سے میں نشرہ شروع کیا ہے، وہاں سے مسلسل لاہور کے بعد نواب شاہ کے بعد حیدرآباد، سندھ، یہ 5 دن گزشتہ اسکردو میں کئی مقامات پر پڑھنے کے بعد، شاید جو لوگ آن لائن ہوں گے وہ سمجھتے ہوں گے یہ جو پیس ہے جو بیان کر رہا ہوں ذرا سا ریپیٹ ہے ان کے لیے، لیکن آپ کے لیے تازہ ہے۔ اولین چیز ہمیں جو اسیس کرنا ہے، یعنی محاسبہ کرنا ہے، ہماری زندگی کو کون چلا رہا ہے؟ ہماری زندگی کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں ہے؟ کون یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کپڑا پہنو؟ کون یہ کہہ رہا ہے ونٹر کا سیزن آ رہا ہے، یہ کوٹ پہنو اور ایسا شوز پہنو تو تم بہت مانے ہوئے شخص ہو؟ یہ لباس کون پہنا رہا ہے؟ ہمارا لباس کم کون کر رہا؟ یہ کون سی قوت ہے جو ہمیں ہانک رہی ہے، ہمیں ڈرائیو کر رہی ہے؟ ہم لوگ نادانستہ طور پر اس کی بات مانتے چلے جا رہے ہیں، وہ جو بول رہا ہے مان رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے وہ اتنا چپک گیا ہے ہمارے ساتھ، اتنا گھل مل گیا ہے، بغیر اس کے ہم زندگی گزارتے ہی نہیں ہیں۔ پہلو میں رات میں ہم سر ہو یا نہ ہو مگر وہ شیطان ضرور ہو۔ جی ہے کہ نہیں ہے؟ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، گھبرائیے نہیں۔ انا بشرم مثلکم، جب تک وہ پہلو میں نہیں رہے گا بے چینی ہی رہے گی۔ بیوی پہلو میں نہیں رہے تو بے چینی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہن لباس لکم،
میاں بیوی دونوں لباس ہیں، وہاں پر اور کوئی قریب نہیں آنا چاہیے۔ بیچ میں یہ شرک ہو رہا ہے جی، وہ بھی کسی سے بات کر رہی ہیں، ہم بھی کسی سے بات کر رہے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے بہن سے، ہو سکتا ہے ماں سے، ہو سکتا ہے اپنے کالیگ سے، سہیلی سے بات کر رہی ہوں، غلط نہیں ہے، لیکن بیڈ روم اس کام کے لیے نہیں ہے۔ مگر ہمارے ساتھ چپکا ہوا یہ بھی بات کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ بزنس کی بات کر رہے ہوں، غلط نہیں ہے، لیکن بیڈ روم اس کے لیے نہیں ہے۔ ہم لوگ اس سے اتنا اٹیچڈ ہو گئے ہیں، یہ کون ہے جو، کون سی قوت ہے جو ہمیں یہاں پر پہنچا دی ہے؟ رات کو سوتے ہیں دیکھتے ہیں میسیج کیا آیا، صبح اٹھتے ہیں رگڑ رگڑ کے دیکھتے ہیں آنکھ کہ میسیج کیا آیا۔ تو جب تک دیکھتے نہیں ہم آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس دنیا میں بھی آپ کے ساتھ تھا، مجھے بھی پریشانی تھی، میں نے کہا اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ ایسا کیسا بھائی، یہ صبح سے شام تک میرے ساتھ چپک گیا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حل ہونا چاہیے۔ میں نے حل ڈھونڈا ہے، آپ کو چاہیے مجلس حسین میں وعدہ کر کے جائیے، اس حل پہ عمل کریں گے۔ وہ حل یہ ہے، میں نے نیت کی ہے اس وقت تک میرے لیپ ٹاپ کو، آئی پیڈ کو، کمپیوٹر کو، گیجٹ کو، فون کو نہیں کھولوں گا جب تک کہ میں 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ نہ پڑھ لوں۔ وعدہ کر کے جائیے۔ پھر میں یہ ہوم ورک دے رہا ہوں، ممبر سے کوئی ہوم ورک دیتا نہیں ہے، ہوم ورک دے رہا ہوں، کل صبح سے گیجٹ نہیں کھولیں گے، فون نہیں کھولیں گے، کب تک؟ 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں۔ توجہ ہے، توجہ آپ کی، کتنی آیتیں؟ 10، بس 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ مولانا یہ 10 آیتوں کی قید کیوں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے قرآن پڑھو۔ قرآن کہہ رہا ہے فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے قرآن پڑھو۔ سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10 صلوات پڑھے آپ فرماتے ہیں کہ 10 آیتیں روزانہ جو پڑھے گا لم یکتب من الغافلین، اس کا نام غافلین میں نہیں آئے گا۔ دیکھیے بہت اچھی طرح سے، غفلت کہتے ہیں ہیڈ لیسنس، غفلت کسی چیز کا وجود ہے، میں غافل ہوں، بس میں چڑھ رہا تھا غفلت میں تھا، بٹوا مار لیے، موٹر سائیکل چلا رہا تھا غفلت میں تھا، فون مار لیے، پورا گھر آرام سے سو رہا تھا غفلت میں، گھر کا گھر لٹ گیا۔ پوری مسلم امہ غفلت میں سو رہی ہے اور لٹ رہی ہے۔ جتنی دولت آپ کے پاس ہے، جتنا مال آپ کے پاس ہے، جتنے کنٹریز آپ کے پاس ہیں، 59 مسلم کنٹریز ہیں، 1 2 نہیں، 59 مسلم کنٹریز ہیں۔ آپ کے پاس اسمارٹسٹ لوگ ہیں، جوان، بہترین جوان ہیں، بہترین سائنٹسٹ ہیں، ہماری غفلت کی وجہ سے ہمیں کوئی لوٹ رہا ہے۔ تو یہ غفلت سے بیدار کون کرے؟ سویا ہوا بیدار کہاں سے کرے؟ سویا ہوا بیدار کر ہی نہیں سکتا۔ کوئی بیدار ہو تو اللہ کی ذات سے بہتر کوئی اور کون ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ وعجل فرجہم۔ 2000 میں ایک کرنسی انفارم ہوئی، یعنی لانچ ہوئی، اس کرنسی کا نام ہے یورو۔ سنا ہے آپ نے یورو؟ 7-8 یورپین کنٹری مل کر کے ایک کرنسی نکالے، اور یہ ہنگامہ ہو گیا کہ ڈالر پہ اس کا اثر ہوگا، دوسری کرنسی پہ ہوگا، اس لیے کہ پاپولیشن جو یوز کرے گی وہ 300 ملین یا 400 ملین ہوں گے۔ جی اگر 59 کنٹریز یہ کرنسی،
اگر 59 کنٹریز ایک کرنسی اجرا کر دیں تو ہمیں کسی کے پاس بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، دولت خود بخود سمٹ کے آئے گی۔ یہ کون بتائے؟ وہی بتائے گا جو دین کو لے کر آیا ہے۔ دیکھیے ہمیشہ دین کو کس سے لیجئے؟ دین سے لیجئے۔ بے دین دین نہیں دے سکتے۔ جیسا ان پٹ ہوگا ویسا آؤٹ پٹ ہوگا، ان پٹ جیسا کریں گے ویسا ہی آؤٹ پٹ ہو جائے گا۔ تو ہم لوگ اگر غلط ہاتھوں سے دین لیں گے غلط آؤٹ پٹ ہوگا۔ جو آج مسلم امہ کی کیفیت کیوں ہے، میں نے مثال دی تھی، پھر مثال، فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشیٰ ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبریٰ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ۔ قرآن قرآن قرآن، بعض چیزیں ریپیٹ کرو۔ قرآن کہتا ہے فذکر، ریمائنڈ ریمائنڈ ریمائنڈ۔ انسان بھلکڑ ہے، اس کو یاد دلاتے جاؤ یاد دلاتے جاؤ یاد دلاتے جاؤ۔ دو پیرلل لائنیں اگر جا رہی ہیں، ایک لائن 1 سینٹی میٹر ہٹ جائے تو کیا ہوگا کہ جتنا آگے بڑھیں گے فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ ہاؤ ٹو ریکٹیفائی، کس طرح سے اس کو صحیح کریں کہ نقطۂ منحرف پہ پہنچ جاؤ، پھر لائن سیدھی ہوگی۔ جی جب تک نقطۂ ڈیویشن پوائنٹ پہ نہیں جائیں گے لائن سیدھی ہونے والی نہیں ہے۔ اسی لیے سرکار نے کہا جو آگے بڑھ گئے وہ پیچھے آ جائیں۔ بھائی جو آگے بڑھ گئے وہ پیچھے آئیں، جو نہیں آئے ہیں ان کا انتظار کریں۔ ولایت وہ نقطہ ہے جس سے آگے بڑھ جانا بھی تباہی، جس سے پیچھے رہ جانا بھی تباہی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اللہ آگے بڑھ جانا، غلو کرنا۔ ایسے اشعار کہنے لگے ہیں بس اللہ میاں ریٹائرڈ ہو گئے، اب مولا علی چل رہے ہیں کائنات کو۔ اس طرح سے کسی مولا نے، کسی اہل بیت نے تربیت نہیں دی ہے۔ کوئی ایسے اشعار خدا نخواستہ، شرک، معصومین نے اس کو منع کیا ہے کہ اس طرح کی باتیں مت کرو۔ ہم عبد ہیں، وہ معبود ہے۔ خیبر کے دروازے کو اکھاڑنے کے بعد مولا امیر المومنین نے فوراً کہا قلعت باب خیبر لا بقوت الانسانیہ بل بقوت الربانیہ۔ یہ جو 2 انگلی میں اتنا بڑا دروازہ جو اکھاڑا ہوں، انسانی قوت نہیں ہے، ربانی قوت۔ سمجھیں اس چیز کو، وہ کون سی چیز ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو پوائنٹ آف ڈیویشن ہے بہت ہی اہم پوائنٹ، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ڈیویٹ نہیں ہونا ہے، وہاں پہ جانا ہے۔ گڑبڑ کہاں ہے؟ ولایت میں گڑبڑ ہے۔ جی جہاں بھی جائیے ولایت میں گڑبڑ ہے، جہاں بھی جائیے ولایت میں گڑبڑ ہے۔ ہر جگہ لیڈر نے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ گلگت میں کم از کم قبلہ نو کعبہ تشریف نہیں لائے، آپ کے پاس ایک لیڈرشپ موجود ہے۔ اس کو محکم رکھیے، اس کو قوی بنائیے، ادھر ادھر مت بھاگیے۔ آپ قوی رکھیں اس چیز کو، یاد رکھیں اس چیز کو۔ عزیزان گرامی، آگے بڑھ جانے والا بھی تباہ، پیچھے رہ جانے والا بھی تباہ۔ آگے کے معنی غلو کرنے والا، پیچھے کے معنی قصر کرنے والا، مقصری کرنے والا۔ تو اسی لیے وہ جو ائمہ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، لاحق چلتا ہے، لازم چلتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ ابھی حال ہی میں علامہ طاہر القادری صاحب قبلہ، جی مصباح الٹرسٹ کے لیڈر علامہ طاہر القادری، نام سنا ہے نا ابھی؟ پھر علامہ طارق جمیل صاحب قبلہ، انڈیا کے ندوہ کے بڑی زعیم شخصیت مولانا سید سلمان ندوی صاحب قبلہ، انہوں نے جزوہ بھی لکھا ہے، کتابیں رکھ کے سارے مسلمانوں کو بتا رہے ہیں غدیر ہوئی، غدیر ہوئی، غدیر ہوئی۔ ہاں بھائی، غدیر ہوئی، غدیر ہوئی، من کن تو مولا ہوا۔ تبھی ابھی ہم لوگ 1400 سال سے بول رہے تھے،
کوئی سن نہیں رہا تھا، اب جو ہے کہاں پر چڑھ کر کے ذات پروردگار نے کہا انہی کے زبان سے بولواؤ۔ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ غدیر ہوئی، من کنت مولا ہوا، پھر فرق کیا رہا؟ وہ بھی کہہ رہے ہیں من کنت مولا، ہم بھی کہہ رہے ہیں من کنت مولا۔ پرابلم کہاں ہے؟ سنو، شیعہ تم بھی سن لو، سنی تم بھی سن لو، من کنت مولا علی کی محبت کا اعلان نہیں ہے، علی کی حکومت کا اعلان ہے۔ مولا کی حکومت کا ہے۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ غدیر کے کچھ نشانیاں تھیں، 5 نشانیاں تھیں۔ پہلی، چلچلاتی دھوپ میں کھڑا کیا جی، نہ مسجد میں، نہ خانہ کعبہ میں، نہ مسجد النبوی میں، ڈیزرٹ میں دھوپ چلچلاتی، جس کے پاس کے سر بھی جل رہے تھے۔ عمامے اس وقت عرب پہنتے تھے، پیروں تلے عمامہ نکل رکھ رہے تھے نکال کے، اس لیے کہ پیر بھی جل رہے تھے، اور کچھ کے بھائی تو جل رہے تھے نا بھائی جل رہے تھے۔ یا رسول اللہ ایسے مقام پر کیوں ٹھہرایا؟ کہا کہ بعض سبق ہارڈ دینا پڑتا ہے۔ ہم بھی جب بچپنے میں جو اسکول میں بعض ٹیچرز بعض وقت سختی سے جو سبق پڑھائے ہیں، ہم وہ سبق کبھی بھلا نہیں سکتے۔ کچھ اور بھولو تو ہے معذرت کی گنجائش، غدیر خم کو نہ بھولو عذاب آئے گا۔ سرکار نے کہا دھوپ تیل چلچلاتی، نمبر 1۔ نمبر 2، 4 گھنٹے کا خطبہ، جی سب سے لمبا خطبہ زندگی کا سرکار کے غدیر کا۔ نمبر 3، کجاووں کا ممبر، کجاووں کا ممبر۔ دیکھیے کتنی دھوپ، ڈیزرٹ، ریت، کجاووں کا ممبر ہے نا بھائی، بڑا خطبہ۔ 4 نشانی، 5ویں نشانی، سرکار اکیلے نہیں بیٹھے ہیں، ایک کو بٹھائیں بازو۔ دیکھیں نفسیات کا بھی تو اثر ہوتا ہے۔ یہ بیچارے 2 نوجوان یہاں کھڑے ہوئے ہیں، کیوں کھڑے ہوئے مجھے نہیں معلوم کھڑے ہوئے ہیں، مگر طریقہ ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ ہو، ذرا سا مولوی صاحب بے ہوش کے گر گئے تو کم از کم اٹھانے کو موقع ملے گا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی مقصد سے گرے ہوں، کھڑے ہوں، تو آپ لوگ ایک یہ کیوں کھڑے ہیں؟ تو یہ 4 کے پاس 5ویں نشانی تھی، خطبہ ہو رہا ہے مگر ایک پہلو میں بٹھائے ہیں۔ سب لوگ کہہ رہے ہیں ان کو کیوں بٹھائے ہیں؟ سب کو پریشانی ہے، ان کو کیوں بٹھائے ہوئے ہیں؟ جب خطبہ ختم ہوا تو سرکار نے کہا علی اٹھو، آؤ میرے سامنے کھڑے ہو، توجہ توجہ توجہ، آؤ میرے سامنے کھڑے ہو۔ اگر میں سامنے میرے بچے کو یا چھوٹے بچے جو ہیں ان کے سامنے کھڑا کر دوں، بچے نظر آئیں گے مگر میں پورا نظر آؤں گا، لیکن ایک بھرپور انسان کو کھڑا کروں، میں چھپ جاؤں گا، وہ نظر آئے گا۔ سرکار یہ کہہ رہے ہیں میں جب نظر نہ آؤں تو یہ علی تمہارے سامنے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اللہ تو آپ کو عرض کروں تو میں بتا رہا تھا ڈیویشن پوائنٹ کیا ہے؟ لیڈرشپ لیڈرشپ لیڈرشپ۔ 1400 سال پہلے ایک پیر مغان نے 1400 سال بعد غدیری ولایت کو پھر سے جگانے والے کا نام ہے خمینی۔ بھائی اب جائیے، عراق میں سب کچھ بہتر ہے لیکن تتر بتر ہیں۔ وہاں پر خطبے کے جمعہ میں سب لوگ جانتے ہیں کیسا خطبہ ہونا چاہیے۔ سارا کنٹری ایک یونیفائڈ کنٹری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ولایت وہاں سے لی ہے جہاں سے کہیں دربدری نہیں ہے۔ در حیدر کے بعد کبھی دربدری نہیں ہوگی۔ آپ بھی اس ولایت کو اچھی طرح سے سمجھیں اور اس ولایت کی حفاظت کریں۔ اسی لیے کہا اللہم
وَعَلِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ وَانْصُرْ مَنْ نَصَلَا وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَا۔ پروردگار دوست رکھ اس کو جو علی سے دوستی رکھے، دشمن رکھ اس کو علی سے جو دشمنی رکھے، ذلیل کر دے اس کو جو علی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے۔ رسول اللہ نے اس دعا میں دعا بھی دی ہے، بد دعا بھی دی ہے۔ دعا علی والوں کے لیے، دعا بد دعا علی کے دشمنوں کے لیے۔ یہ ہے تو یہ منحرف نقطہ ہمارا کیوں لایا میں آپ کو؟ اسی خطبے میں سرکار نے کہا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جی دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ کتنی؟ دو چیزیں۔ ابھی سلمان ندوی صاحب یہ بھی پھر آ رہا ہوں، ندوے کے عالم ہیں، انہوں نے ابھی حال ہی میں تقریر میں رو رو کے کہا ہے ایک ہی جگہ ہے قرآن و سنت، وہ بھی صحیح حدیث نہیں ہے، مرسل ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں، سنی عالم کہہ رہے ہیں یہ صحیح حدیث نہیں ہے، 50 ہماری کتابوں میں ہیں۔ میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے میرے اہل بیت۔ ایک قرآن، دوسرے میرے اہل بیت، ایک قرآن، دوسرے میرے اہل بیت۔ تو معلوم ہے ایک بچوں کو سمجھانے کے لیے بات بتاتا ہوں، کے جی جونیئر میں جائیے کلاس میں اور پی ایچ ڈی کی کلاس میں جائیے، دو چیزیں لازم ہیں، توجہ، کتاب کے ساتھ پڑھانے والا۔ سمپل ہے، جو کسی بھی کلاس روم میں جائیے دو چیزیں ملیں گی، ایک کتاب ملے گی، ایک پڑھانے والا ملے گا۔ اگر قرآن کتاب ہے تو پڑھانے والا، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر، اللہ۔ کتنی آیتیں پڑھیں گی؟ آن لائن بھی بہت سے لوگ دور دور تک سن رہے ہیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں اگر گھر کو جنت بنانا چاہتی ہیں تو وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دی پوائنٹ آف ڈیویشن، جہاں سے منحرف ہوئے ہیں وہاں سے پہنچنا چاہیے۔ کیوں پریشانی ہے؟ سب کچھ ہونے کے بعد سکون نہیں ہے، دربدری ہے، ہم لوگ ہر ایک آدمی پریشان ہے، کسی مقام پر کوئی سکون سے نہیں رہ رہا ہے۔ اس کا آسان طریقہ شروع کیجئے کل سے، قرآن کی تلاوت ترجمے کے ساتھ، 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ، جیسے ہی پڑھیں گے ذہن میں سوالات ابھریں گے، اس کا کیا جواب ہے، اس کا کیا جواب ہے، یہ کیوں اللہ کہہ رہا ہے، یہ کیا جواب ہے۔ قرآن سوالوں کو ابھار دیتا ہے، اہل بیت جواب دیتے ہیں۔ قرآن سوال ہے، اہل بیت جواب ہیں، قرآن و اہل بیت، اور یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں۔ اور امید ہے ڈیسیشن مت لیں، یہ آیت اب تک میں یہ سنا تھا مولویوں سے کہ قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے، نہ ٹیک اٹ ایزی مین، ذرا سا آہستہ آہستہ، قرآن میں اور بھی کچھ ہے، ذرا سا اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کسی عالم کو اسی مسجد میں جائیے، مولانا یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، سمجھائیے، جب وہ سمجھائیں گے تو تب پتہ چلے گا۔ اس لیے یہ حدیث میں ہے یفسر القرآن بعضھا بعضا، قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتے ہیں۔ جس طرح قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں، اسی طرح ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے۔ ایک آفتاب پس آفتاب آتا ہے، علی کے گھر میں علی کا جواب آتا ہے۔ ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کودے کے محطے میں سمندر نہیں آیا۔ میرے علی کو کیسے سمجھ پائے گی دنیا کی سمجھ پہ تو قلندر نہیں آیا۔ میرے علی کو کیسے سمجھ پائے گی دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا۔ علی ولی کے جسے دی صدا پسند نہیں، تو ایسے لوگ ہم کو ذرا پسند نہیں۔ علی کو کیوں نہیں دیتا صدا تو مشکل میں، عجب مریض تجھ کو دوا پسند نہیں۔ یزیدیت کی جراثیم جس خون پہ ہو، اسے حسین کا پرچ عذاب پسند نہیں۔ احد پرستو اقرار کر ولایت کا، ادور قلب خدا کو ذرا پسند نہیں۔ محمد آل محمد پہ باواد بلند صلوات اللہ۔ اب آئیے فوکس موضوع پر ہے میرے ساتھ آپ لوگ۔ اب تک میں نے تیار کیا تاکہ آپ لوگ یہ جو ہے بہت ہیوی ڈیوٹی آ رہا ہے اس کو سمجھ سکیں، ٹھیک ہے۔
سورہ مائدہ تفسیر حاضر، تفسیر ترتیب حاضر۔ قرآن کی دو ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب جو قرآن جمع ہوا ہے، ایک ترتیب جو نزول ہوا ہے۔ قرآن کا نزولی ترتیب میں پہلا سورہ کون سا ہے؟ سورہ علق، اقرا 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 بسم ربک الذی خلق۔ آج کے قرآن میں کہاں ہے وہ؟ 96 ہے، 96 نمبر، مگر پہلا ہے سورہ، پہلا نازل ہوا۔ تو اسی لیے جب قرآن کھولیے تو قرآن جب کھولتے ہیں تو 2 نمبر نظر آتے ہیں۔ ایک نمبر ہے جو ترتیب ہمارے سامنے ہے، ایک نمبر ہے نزولی ترتیب۔ سورہ اقرا علق پہلا سورہ، اب جو ترتیب ہے اس میں 96 سورہ۔ دوسرا سورہ ہے سورہ نون والقلم، سورہ قلم، سورہ قلم 68 سورہ۔ یہ جو سورہ الحمد ہے 5واں سورہ ہے نزول کے اعتبار سے، تو نزولی ترتیب الگ ہے، یہ جمع کیے ہوئے ترتیب الگ۔ نزولی ترتیب کس نے دی ہے؟ وہی دے سکتا ہے جو ساتھ رہا ہو۔ مولا امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے جب پیش کیا قرآن کو، وہ نزولی ترتیب کے اعتبار سے تھا، اور مولا خود فرماتے ہیں واللہ انی علی ابن ابی طالب اعلم حیث ما نزلت ام ببر ام ببحر ام بجبل ام بلیل ام بنہار، میں ابو طالب کا بیٹا علی کہہ گیا، میں بابا کا نام لیتے ہوئے شرمندگی، صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر اللہ۔ جانتا ہے جانتا ہے جانتا ہے، کیا جانتا ہے؟ قرآن کہاں نازل ہوا، رات میں نازل ہوا یا دن میں، پہاڑی پہ نازل ہوا یا خشکی میں، تری میں نازل ہوا؟ میں رسول اللہ کے ساتھ ایسے تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ سائیکالوجی ہے، کوئی جانتے ہیں حیوانوں کی سائیکالوجی، خصوصاً اونٹنی ایک لمحے کے لیے اپنے بچے سے جدا نہیں ہوتی، جدا ہوتی ہے تو وہ چیخنے لگتی ہے، وہ چیخنے لگتا ہے۔ یہ دونوں نہ علی سرکار کے بغیر رہ سکتے تھے، نہ سرکار علی کے بغیر رہ سکتے، دونوں جڑوان بالکل ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں میں جانتا ہوں، جب دیکھا فساد کے آثار ہیں تو وڈرا کیا، اچھا ٹھیک ہے بھئی جو قرآن پیش کرتے ہیں ہم مانتے ہیں یہ پورا قرآن یہی ہے، انشاءاللہ یہ محفوظ رہے گا، جب مولا آئیں گے تو اس کو کیسے انکار کیا؟ اس لیے کہ اس کو قبول کر دے تو غدیر کو قبول کرنا پڑتا تھا، غدیر کو قبول کرتے تو کرسی کا کیا ہوگا؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ آئیے سورہ مائدہ نزولی ترتیب کے اعتبار سے کون سا سورہ ہے؟ آخری سورہ ہے، بڑا سورہ، آخری چھوٹا سورہ سورہ نصر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ بڑا سورہ سورہ مائدہ، سورہ مائدہ میں ہی ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، سورہ مائدہ ہی میں ہے الیوم اکملت لکم، اس سورے کی 105ویں آیت، یہ جو میرا موضوع ہے 5 دنوں کے لیے ہے نا، میرے ساتھ آپ لوگ 5-10 منٹ ادھر ادھر ہوئے تو پریشانی نہیں ہے نا؟ دیکھیے میرے ساتھ رہیے، میرا مقدمہ ذرا لمبا ہو گیا، میں چاہتا ہوں میٹیریل جو ہے صحیح پہنچے آپ کو، یہاں سے جائیے لے کے جائیے۔ یا ایھا الذین آمنو، قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کس سے بات کر رہا ہے؟ مومنین سے بات کر رہا ہے۔ جی کیا معنی یا ایھا الذین آمنو؟
اس لیے کہ قرآن میں یا ایھا الناس یا بنی آدم، یعنی سب کے لیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، سارے انسانوں کے لیے۔ اور اس کے بعد قل یا ایھا الکافرون، تو کافروں سے بھی اللہ بات کیا ہے، انسانوں سے بھی جنرل بات کیا ہے۔ جب یا ایھا الذین آمنوا آ جائے تو معلوم ہے کوئی مخصوص بات کرنا جی کس سے بات کر رہا ہے؟ بھائی دیکھیے یہ کیمرہ ہے، یہ کیمرہ میں آؤٹر فوکس، انر فوکس۔ اب یہ لوگ جب کرتے ہیں تو آؤٹر فوکس ہے چاروں طرف، اور ایک ہے انر فوکس، بالکل فوکس جیسے آنکھ میں ہے۔ ہم لوگ سب جگہ دیکھ رہے ہیں، مگر جب تک کہ ایک کو غور سے نہیں دیکھتے وہ انر فوکس نہیں ہوتا۔ اللہ مومنین سے کہہ رہا یا ایھا الذین آمنو، اسی لیے حدیث میں ہے کہ قرآن کو ذرا سے تہذیب سے پڑھو، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے۔ وضو کرو، قبلہ رخ بیٹھو، بہت تمیز سے بیٹھو، اس لیے کہ باقری بول رہا ہے تو سب لوگ سانس رو کے سن رہے ہو۔ جی اگر کہیں کل انشاءاللہ مرجع آ جائے تو کیا ہوگا؟ پورا مومنین امنڈ پڑیں گے۔ اگر رہبر آ جائیں، ادھر والے بھی آئیں گے ادھر والے بھی آئیں گے، سب آئیں گے، آئے بھائی کون ہے؟ جب بولیں گے تو سب سانس روکے ہوئے سنیں گے۔ کیوں؟ جتنا عظمت بڑھتی چلی جاتی ہے سماعت میں دقت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ بول رہا ہے، او ہو، اسی لیے قرآن نے کہا اذا قرأت القرآن فاستعن باللہ، یا یہ کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے بک بک مت کرو، اب اللہ بول رہا ہے، غور سے سنو، باتیں مت کرو، واستمعوا لہ۔ تو یا اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا جب کبھی یا ایھا الذین آمنوا آئے تو کہو لبیک اللہم، صرف حج میں نہیں، قرآن پڑھتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا۔ ذرا سا باریکی ہے اس میں، سن لیجئے اچھی طرح سے، آپ لوگوں میں کیپیسٹی ہے، میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے ہماری زندگیاں لوگ محور ہیں، جو شرک ہے۔ میں ایسا کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر بیٹی کی شادی وہاں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، بیٹے کرنے گا وہاں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ پوری زندگی ہماری لوگوں کے حوالے ہے، یہ شرک ہے۔ نہیں بھائی فلاں صاحب کے پاس بہت دولت تھی، انہوں نے 5 اسٹار ہوٹل میں انہوں نے اپنے بیٹے کا نکاح کیا، میں ایک غریب انسان ہوں، وہاں کرتا ہوں جہاں صلواتوں کی آواز آتی ہے۔ بھائی میں مسجد میں کرتا ہوں، میں امام بارگاہ میں کرتا ہوں تاکہ شادی میں برکت۔ تو سوچنے کا انداز ہے نا، پرسپیکٹیو لیولز ہیں، اس پرسپیکٹیو کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ کبھی مت بولیے لوگ کیا کہیں گے۔ مومن کہتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، حکم پروردگار کیا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے، ہر چیز، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہم نے ہر خشک و تر اس قرآن میں دے دیا ہے۔ اب کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو قرآن والوں سے پوچھ لو، سیدھی بات سمجھ میں آئی؟ تو کوشش کریں آج سے انشاءاللہ صرف سن کے مزے مت لیجئے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، کوشش کریں حکم پروردگار کیا ہے، بیٹھوں حکم پروردگار کیا ہے، اٹھوں حکم پروردگار کیا ہے، کھاؤں حکم پروردگار کیا ہے، ہر چیز کھا لوں حکم پروردگار کیا ہے۔ اللہ نے کہا نہ تم مسلمان ہو ہیم نہیں کھا سکتے، تم مسلمان ہو مردار نہیں کھا سکتے، تم مسلمان ہو وراثت نہیں کھا سکتے، بھائی کی وراثت نہیں کھا سکتے، بہن کی وراثت نہیں کھا سکتے، یہاں سب لوٹوں گا پھر بھی مسلمان رہوں گا، ایسا اسلام نے نہیں بتایا ہے۔ قرآن نے ایسا اسلام نہیں بتایا ہے کہ میں جو چاہے کروں،
پھر بھی مسلمان رہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے 5واں سورہ، اس کی 105 آیت جائیے ریفر کیجئے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی اے مومنین۔ اللہ ایک مخصوص چیز دینا چاہ رہا ہے، ذرا سا سب کے کان تیار ہو جائیں۔ لبیک پروردگار، بتا کیا ہے؟ علیکم انفسکم۔ آئے ہے عربی 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 مزیدار ہے۔ روزانہ ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ سیکھیے، 4-5 سال میں پوری عربی آ جائے گی، قرآن آ جائے گا۔ اس کے بعد پتہ چلے گا کہ ممبر پہ بیٹھا کون ہے۔ جہل پھیلا کے حکومت کرنا اور ہے، علم دے کے حکومت کرنا اور ہے۔ اسی لیے مولا نے کہا سلونی سلونی، مجھے پوچھو، علم سیکھو تو تب علی معلوم ہوگا، ورنہ تم ان کے پاس بیٹھے کو جو اونٹ اور اونٹنی میں ہے نا بھائی، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ علیکم انفسکم، یہ عربی علماء کرام ہیں، ذرا سا جرت کر رہا ہوں میں، ذرا سا مشکل مسئلہ ہے۔ علیکم انفسکم کی جو تعبیر ہے یونیک ہے، عربی میں یونیک ہے۔ اپنے نفسوں کا خیال رکھو۔ کیا موضوع ہے ہمارا 5 دن کا؟ خود سازی۔ خود سازی کا پہلا اسٹیپ خود شناسی۔ اگر میں اپنے آپ کو نہ پہچانوں تو میں کیا خود سازی کروں گا؟ خود شناسی کے لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ علیکم انفسکم، تمہارے ہاتھ میں نفس دے رہا ہوں، ہوشیار رہو، نفس تمہارے ہاتھ میں ہے، ہوشیار رہو۔ میں نے ایک مثال دی تھی، پھر بھی مثال دیتا ہوں۔ اچھی چیزیں تکرار بھی ہوں تو بری چیز نہیں۔ ہاں، آج کل جو ہے چارٹنگ میں نوجوان جو ہے پورے جملے نہیں لکھ رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ صرف حروف لکھ رہا ہے۔ ایس اے کیا ہے بھائی؟ سلام علیکم۔ W8 کا ویٹ NP نو پرابلم۔ اب یہ پورے جملے نہیں لکھ رہا ہے، صرف ایک ایک حرف لکھ رہا ہے۔ آخر میں KH یا AH۔ خدا حافظ۔ بعضوں KH سے AH سے پہلے کہتے ہیں TC۔ یہ TC کیا ہے؟ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ دوست ہے نا بھائی، ذرا سا محبت میں کہہ رہا ہے TC، ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے بہت بڑی قیمت دے رہا ہوں تیرے ہاتھ میں، ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ تو عظیم ہے، بہت عظیم ہے، انسان ہے مومن، تیرے پاس بہت بڑی عظمت ہے۔ علیکم انفسکم، بہت قیمت ہے تیری، ذرا تیرے نفس کو پہچان، ٹیک کیئر، اس کی حفاظت کر۔ سستے داموں بک جا نہیں، نہ سسرے کے ہاتھ میں بک جا، نہ سالے کے ہاتھ میں، نہ کار کے لیے، نہ گھر کے لیے۔ بکنا ہے تو علی بتائے گا بکو کیسے۔ بازار میں جانے والا یوسف ہے، علی بستر رسول پر بک رہا ہے۔ جی یا علی سو جاؤ بستر پر۔ ہاں، اگر میں آپ سرکار کی جگہ، مولا کی جگہ ہوتا تو پوچھتا سرکار آپ تو دھول جھونک کے چلے جائیں گے، میرا حشر کیا ہوگا؟ جی وما رأیت وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ تو کنکریاں ڈال کے چلے جائیں گے، میرا کیا ہوگا؟ مولا نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ بچ جائیں گے؟ بھائی فضائل علی کون بیان کر سکتا ہے؟ علی جب سوتا ہے تو نبی بچاتا ہے۔ بھائی علی جب اٹھ جائے تو نہ جانے نماز اس سے بچتی ہے، روزہ اس سے بچتا ہے، حج اس سے بچتا ہے۔ مولا فضائل ہیں تو کوشش کیجئے۔ علیکم انفسکم، مولا علی نے ایک جملہ کہا ہے بہت خود شناسی، سیلف انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس سے بہتر جملہ نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں اتحسب انت جرم صغیر فیک انت وعالم اکبر، کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم چھوٹا سا جرم ہو، اسپرم سے شروع ہوا،
پھر نطفہ، مضغہ، علقہ، کسون العظام، فخلقن آخر، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تم سمجھتے ہو چھوٹے جرم ہو؟ نہ نوجوانوں 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 نوجوانوں، ہاں، کبھی گالوں کے پیچھے، کبھی بالوں کے پیچھے، کبھی تصویر کے پیچھے، کبھی اس کے پیچھے اس کے پیچھے جانے والوں، تمہاری قیمت کو جانو۔ مولا فرما رہے ہیں اتزعم انت جرم صغیر، تم سمجھتے ہو چھوٹے ہو، انت فی کنتوا عالم اکبر، تمہارے اندر ایک بڑا عالم ہے۔ نہیں سمجھے آپ، ذرا سے شرح کروں گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ دنیا جس کو یونیورس کہتے ہیں، کائنات کہتے ہیں، کتنی ہے یہ بڑی کائنات؟ آج کے سائنسدان کہتے ہیں کہ 170 بلین گیلیکسیز، 170 ارب کہکشانیں، OMG۔ یہ پوری کائنات کتنی بڑی ہے؟ 170 ارب کہکشانیں، 170 بلین گیلیکسیز، اتنی بڑی دنیا۔ مولا فرما رہے ہیں یہ دنیا چھوٹی ہے، تو بڑا ہے۔ ہے بھائی، سمجھیے ڈیپتھ کو، سمجھیے اس حدیث کی۔ مولا فرما رہے ہیں تم کو کبھی معمولی نہ سمجھو، کائنات چھوٹی، تو بڑا۔ کیسے بڑا؟ سخر لکم، سخر لکم، سخر لکم، قرآن کہہ رہا ہے ہم نے کائنات کو مسخر کر دیا ہے، ہم نے کائنات کو مسخر کر دیا ہے، ہم نے کائنات کو مسخر کر دیا ہے۔ مسخر یعنی کائنات کو تمہارے ہاتھ میں سدھا دیا ہے۔ ہواؤں پہ چلنا چاہو تو چلے جاؤ۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تکذبان۔ نکل جاؤ زمین سے، کب تک چپکے ہوئے رہو گے؟ جاؤ بھی یونیورس کو جاؤ۔ 1400 سال پہلے پاسبلٹی آف گوئنگ ٹو ادر پلانٹس، قرآن بتا رہا تھا دوسرے کہکشانوں میں جانے کی تم میں صلاحیت ہے۔ ہم لوگ بجائے اس کے اس پہ کام کر رہے ہیں، کچھ اور کام کر رہے ہیں۔ ہم لوگ غفلت میں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ خود شناسی نہیں ہے، ہمارے پاس کیا پاور ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس پاور کو سمجھنے کے لیے میں دعا کا سہارا لیتا ہوں۔ ٹائم ہے آپ کے پاس؟ میں اس کے بعد پھر انشاءاللہ، چونکہ دعائے صباح میں اکثر ذکر کیا کرتا ہوں میرے تقاریر میں، جو مجھے مسلسل فالو کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، بہت ہی فیوریٹ دعا ہے میری۔ میں فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھیے، حدیث میں ہے کہ جو پڑھے گا اس پر کوئی بال بیکا نہیں ہو سکے گا، ملائکہ اس کی حفاظت کریں گے۔ میرے والد کہا کرتے تھے مردے کے سامنے پڑھے تو زندہ ہو جائے گا، اگر بیمار ہے بہترین دعا ہے مولا کی، اس مولا کی دعا۔ اللہ میں حقیر نے ایک چھوٹی سی شرح لکھی ہے، شرح مختصر، آن لائن موجود ہے، دعائے صباح کی شرح مختصر۔ آن لائن میں جائیے، میرا نام ٹائپ کیجئے، مل جائے گی آپ کو ٹائپ۔ اگر کوئی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کتابیں چھاپنا چاہتا ہے، یہ بھی ایک اچھی کتاب ہے، چھپوائیے، چھوٹی سی کتاب ہے، بڑی نہیں ہے، ٹھیک۔ اللہم ادب نزق الخرق منی بعظمت القنوع۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ دعا ذرا ہیوی ہے، مت پڑھو۔ یہ دعا بہت ہیوی ہے، اس کو مت پڑھو۔ کیوں ہیوی ہے؟ مولا نے کہا مالک مجھے تھپڑ مار۔ ادب کے معنی تعدیب کر، ادب میرا اندر کا، ذرا سا مثال دیتا ہوں تو بات سمجھ میں آتی۔ دیکھیے ذرا غور سے سنیے، یہ پیس بہت اہم ہے، اس کو آپ الگ بھی کر سکتے ہیں، وائرل کر سکتے ہیں، بہت ہی اہم چیز ہے، وہ یہ ہے
آپ جنگلی گھوڑوں کو جانتے ہیں؟ ایک گھوڑے ہیں جو ہم لوگ ہمارے ہاتھ میں کنٹرول کرتے ہیں، ایک کچھ گھوڑے ہیں جس کو کہتے ہیں وائلڈ ہارس. آج کل آپ آن لائن جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، وائلڈ ہارس جنگل میں رہتے ہیں، پہاڑوں پہ رہتے ہیں، وہ آزادی سے پھرتے رہتے ہیں، ادھر ادھر کھاتے پیتے تناسل تناکو آسانی سے کرتے ہیں، وہ کوئی پریشانی نہیں ہوتی. توجہ ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ ہاں، یہ جنگلی گھوڑوں کا سدھانا آسان کام نہیں ہے. تو کیا کرتے ہیں وہ لوگ جو ٹرینرز ہیں؟ وہ گھوڑوں کو ہرڈ سے یعنی گلے یا گھوڑوں سے ہٹاتے ہیں، آہستہ آہستہ ایک کو الگ کرتے ہیں. ایک گھوڑے کیا کر دیتے ہیں؟ الگ کرتے ہیں. الگ کر کے لاتے ہیں اپنے استبل میں. کئی دنوں تک اس کو چارہ ڈالتے ہیں، اس کے پسند کا چارہ ڈالتے ہیں، صورت بتاتے رہتے ہیں، دوستی بڑھاتے رہتے ہیں، دوستی بڑھاتے رہتے ہیں. جب اچھی طرح سے دوستی ہو جاتی ہے تب اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ گردن پہ، پھر اس آہستہ جسم کو مالش کرتے ہیں، پھر جا کر کے لگام لگاتے ہیں. پھر جا کر کے لگام لگاتے ہیں. کائے کے لیے؟ کنٹرول کرنے کے لیے اس گھوڑے کو. ہمارے اندر جنگلی گھوڑے ہیں. ہمارا نفس یہ بھی مانگتا ہے، وہ بھی مانگتا ہے، حلال بھی مانگتا ہے، حرام بھی مانگتا ہے. اس کو سدھانا ہے، یعنی ہرڈ سے ہٹانا ہے. اس لیے کہ رات میں اٹھو، مصلی بچھاؤ، 11 رکعت نماز پڑھو. اللہ ادھر سے بھی ادھر سے بھی سب لوگ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اللہ اٹھیے 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 یا اللہ اٹھیے 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 اٹھیے. اللہم صل. سیٹل ہو جائے جلدی انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اللہ ڈونٹ لوز می، بی وتھ میں، میرے ساتھ رہیے، گم مت ہو جائیے. بہت ہی اہم مسئلہ ہے نفس کی شناخت، میرے نفس کی شناخت. لا تکونوا کالذین نسوا اللہ. اللہ اکبر. سورہ حشر کی آیت ہے. لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اللہ کو نہیں بھلایا، خود کو بلایا. خدا فراموشی خود فراموشی ہے. تو مسلسل سجدے خود کو بیدار کرنے کے لیے، خود اپنے نفس کو بیدار کرنے کے لیے کانسٹنٹ کہا. یہ نفس کو کنٹرول میں لانے کے لیے اللہ نے نسخہ بتایا کہ نماز پڑھو. تو مولا فرماتے ہیں ادب نزخ الخرق منی بعظمت القنو. سرکار فرماتے ہیں ادبنی اللہ احسن تعدیبا. اللہ نے مجھے ادب سکھایا. کون کہہ رہے ہیں؟ سرکار کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے ادب سکھایا. تو میں وما ارسلناک الا رحمۃ. ادب اس نے سکھایا تو کہا کیا بنا؟ انک لعلی خلق عظیم. یہ ادب ہے، ادب ہے. مولا عامل فرماتے ہیں ادبنی رسول اللہ. رسول اللہ فرماتے ہیں کس نے تعدیب کی؟ اللہ نے. مولا علی کہتے ہیں کس نے مجھے ادب سکھایا؟ رسول اللہ. ہمیں کون ادب سکھا رہا ہے؟ سیکھنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے کہ میدان اتنا خطرناک ہے. اگر میں زیادہ بولوں سب لوگ او مولانا یہ کیا ہے بھائی، ذرا بہلاتے رہیے تو اچھا ہے، یہ کیا گڑبڑ میں لگا رہے ہیں. نہیں، آج کے دن مجھے ختم کرنا، اس لیے کہ کل مجھے اسٹیپس آف سیلف امپرومنٹ، اپنے آپ کو کیسے پلہ بپلہ کہتے ہیں فارسی میں، سیڑھیاں جو 1 2 3 4 5 کیسے بڑھنا ہے، کل سے بیان کرنا ہے. آج اتنا سیکھیے
کہ اپنے نفس کو پہچانیے. نفس کی پہچان آسان کام نہیں ہے. میں معرفت نفس کی بات نہیں کر رہا ہوں. معرفت نفس کے لیے 10-20 لیکچر چاہیے، آسان مسئلہ نہیں ہے. نفس کی پہچان، مختصر سی پہچان. مولا فرماتے ہیں تم ایک چھوٹے سے جرم نہیں ہو، تمہارے اندر ایک کائنات ہے. وہ کائنات کو ایکسپلور کیسے کریں؟ تو میں نے یہ مثال دی دعائے صباح میں. مولا نے فرمایا میرا اندر کا نفس ہے جنگلی گھوڑا ہو گیا ہے، اگر اس کو میں نہیں سنبھالوں گا تو میں کسی کو نہیں سنبھال سکوں گا. تو یاد رکھ لیجئے. آج کل کہتے ہیں مولانا تعویذ دیجئے، کیا ہوا بیوی سنتی نہیں ہے؟ مولانا تعویذ دیجئے، میرا شوہر سنتا نہیں ہے. ہاں مولانا تعویذ دیجئے، بیٹا ادھر ادھر جا رہا میری سنتا نہیں ہے. مولانا تعویذ دیجئے، بیٹی ادھر ادھر گڑبڑ کر رہی ہے سنتی نہیں ہے. سب کہتے ہیں سنتے نہیں. اللہ کہہ رہا ہے تم میرے سنتے نہیں ہو. تعویذ دوں میں آپ کو؟ میں آج تک کسی کو تعویذ دیتا نہیں ہوں، یہ میرا بزنس نہیں ہے جی. آپ کو تعویذ ممبر سے دے رہا ہوں. چاہیے آپ کو تعویذ؟ وہ عملی تعویذ ہے، عملی تعویذ ہے. اگر آپ کا بیٹا سن نہیں رہا ہے، آپ اللہ کی سننے لگیے، بیٹا سننے لگے گا، بیوی سننے لگے گی، آپ کا معاشرہ. تو معلوم ہے امام خمینی نے کتنا سنا کہ آج کائنات. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللہ آیت بہت اچھی آیت. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے مومنین تمہارے نفس کا خیال رکھو. اٹس اے ویری پریشس، بہت قیمتی ہے. اس نفس کو ہاتھ سے جانے نہ دینا. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کبھی یہ نہ بولو لوگ ادھر جا رہے ہیں اسی لیے مجھے ادھر جانا ہے. لوگوں کی گمراہی کا اثر تم پر ہونا نہیں چاہیے. میرے نوجوان بچوں کے لیے خصوصاً، بھٹک جاتے کہاں بچے ہیں، اچھے رہے ماں باپ کے ساتھ، اچھے رہے 14-15 سال کے ہوئے دوست مل گیا. ایک دوست ملتے ہی ساری 15 سال کی محنت ماں باپ کی برباد ہو گئی. تتوانی بے گریز از یار بد، یار بد بدتر بود از مور بد، مور بد تنہا ترا از جان برد، یار بد از جان و از ایمان برد. جتنا ہو سکے برے دوست سے بچو. برا دوست زہریلے سانپ سے بدتر ہے. کیوں؟ زہریلا سانپ ڈسے گا تو زیادہ زیادہ جان جائے گی، برا دوست ڈسے گا پہلے ایمان جائے گا بعد جان جائے گی. تو ہم کو دوستی کرنا ہے کس سے؟ جو ہمارے نفس کو بڑھا سکے. شادی کس سے کرنا ہے؟ جو میرے نفس کو آگے بڑھا سکے، اللہ تک لے جا سکے. کس سے کرنا شادی؟ کہنا گال پسند آ گئے. ہاں اچھا بھائی، گالوں سے شادی ہو رہی ہے، بالوں سے شادی ہو رہی ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ گال چند دنوں بعد جھریاں آ جائیں گے. کہاں محبت رہے جی. 75 ایئر کی میری ماں، وہ اس نے بیوٹی پارلر جا کر کے میک اپ کروایا. 75 سال کی وہ جب عورتوں کی محفل میں آئے گی سب لوگ کونی ماریں گے. ان کی حالت دیکھو، ان کی حالت. ارے کیوں بھی، وہ بھی تو انسان ہے جس طرح سے تم کو پسند ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال. وہ بیچاری کر رہی تو پریشانی کیا ہے؟ نہ یہ اچھا نہیں لگے گا. بجائے اس کے کہ میک اپ کرے، ایک بڑھیا ہاتھ میں تسبیح، وہ تقوی و پرہیزگاری میں مشہور ہو. جیسے ہی وہ آئے گی سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے، تشریف لائیے تشریف لائیے. جملہ سنیے، تقوی ہمیشہ جوان رہتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللہ میرے نوجوانوں، دریا یا اللہ
سلامت رکھے۔ میرے نوجوانوں سے 13-14 سال کے لڑکوں سے بیچارے خواہش کرتا ہوں میں، آپ لوگ فائنڈ آؤٹ یور سیلف، آپ کو پہچانو، آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، آپ کون ہیں۔ آپ یہ گوشت کا لتھڑا نہ سمجھیں، آنکھ نہ سمجھیں، پیر نہ سمجھیں، اندر آپ کے ایک بڑی قوت ہے، اس قوت کو ایکسپلور کریں، تب پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں۔ اس لیے کہ انسان دو چیزوں سے بنا ہے، جسم، دوسرے ہے اذا نفخت فیہ من روحی، ایک جسم ہے وہ من روحی کو پہچانو، کسی اور کی روح نہیں ہے، اللہ، روح اللہ، اللہ کی روح۔ اگر یہ پہچان گئے تو ہمارے مسائل آسان ہو جائیں گے۔ کربلا بھی اسی اسٹینڈرڈ سے دیکھنا ہے ہمیں۔ ہم لوگوں کو کربلا جو نظر آتی ہے، رسائی پہلو ہمارا نظر آتا ہے، رسائی یعنی ٹریجیڈیکل آسپیکٹ، نوحہ، مرثیہ، ماتم۔ کربلا ایک پورا دستور العمل ہے، کربلا صرف رسائی پہلو کا نام نہیں ہے۔ ابھی میں نے 5 مجلسیں پڑھی ہیں لاہور میں، جمال کربلا، بھائی کربلا کا رسائی نہیں پہلو، جمال کربلا۔ میں کون ہوں بھائی، میں بتاؤں جمال کربلا میری نہیں ہے، کوفے کے بیٹھا ہوا وہ مست ہے، وہ سمجھ رہا ہے کامیاب، ہاں ہاں ہاں، دیکھا تمہارے بھائی اور خاندان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا۔ اچھا یہ سب ٹینڈنسی آج کی ہی نہیں ہے، پرانی ہے، سب کر کے اللہ پہ ڈال دینا۔ تو دیکھا اللہ نے کیا کیا، شہزادی نے ڈٹ کر کہا اللہ نے جو کیا کیا، وہ گئے اپنے مقامات کو حاصل کیا۔ وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، میں نے سوائے جمال کے، سوائے حسن کے کچھ نہیں دیکھا۔ یہ کیا چیز ہے جمال؟ جمال کربلا کیا ہے جس کو زینب نے، یہ کون سے لینسز ہیں، یہ کون سی عینک ہے جس کے ذریعے سے زینب دیکھ رہی ہے۔ وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا۔ ہم ہر مصیبت کو کربلا پہ لے جا کے ختم کرتے ہیں۔ اگر کسی کا چھوٹا بچہ مر جاتا ہے تو علی اصغر کا مرثیہ پڑھتے ہیں، اگر کوئی لڑکپن میں جاتا ہے تو آن محمد کا مرثیہ پڑھتے ہیں، اگر کوئی جوان جاتا ہے تو علی اکبر کا پڑھتے ہیں، کسی کا بھائی جاتا ہے تو عباس کو یاد کرتے ہیں، کوئی بزرگ جاتا ہے تو ہائے حسین کہتے ہیں۔ کہنا بھی یہی چاہیے، لیکن بی بی کہہ رہی ہیں نا، علی اکبر کی شہادت حسین ہے۔ کیا ویژن ہے، کیا ٹینڈنسیز ہیں، اس کو ایکسپلور کرنا بہت مشکل ہے۔ مصائب میں ہم لوگ یقیناً انوالو ہو جاتے ہیں، روتے ہیں، لیکن کربلا کے دوسرے جمال کو دیکھنا ہے جس کی طرف جناب زینب صلوات اللہ السلام علیہ اشارہ کر رہی ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ بھی نہیں، جمال دیکھا، سب سے بڑا جمال جو دیکھا زینب نے، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، ربی دلنی الی عمل نلت بہ رضا کا پروردگارہ، دلنی الی امر نلت بہ رضا کا پروردگارہ، ایسے امر کی طرف میری ہدایت فرما جس کو بجا لا کر کے تیری رضا حاصل کروں۔ آواز قدرت آئی، یا موسیٰ انا رضائی فی کرہک، اے موسیٰ میری رضا تیرے لیے مشکل کام ہے، آسان کام نہیں، لا تطیق ذلک، تجھ میں طاقت بھی نہیں ہے کہ تو میری رضا کو حاصل کر۔ اولو العزم پیغمبر کہہ رہا نا یہ تم میں نہیں ہے۔ فخر موسیٰ سجدا وبکیا، موسیٰ سجدے میں گر گئے، رونے لگے، پروردگار تو نے نہیں بتایا کیسے راضی ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا اٹھ، ان رضائی رضاک علی قضائی، میں اس سے راضی ہوتا ہوں جو میرے قضا سے راضی ہے۔ اے موسیٰ آ جاؤ، کمر کو کس لو، عصا کو تھام لو، حسین رضا کی بھیک نہیں مانگ رہا ہے، اصحاب جا رہے ہیں، کہہ رہا ہے رضاً بقضائہ۔ اصحاب ختم ہو گئے تو کہہ رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ،
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اور اس کے بعد سب سے پہلے علی اکبر کو حسین نے اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے بھیجا. کتنی خوبصورت بات ہے. نئی بات سمجھ میں آئی. ایک حدیث سناؤں گا بتا کہ آپ کے اذہان تیار ہو جائیں، اور یہ مسلسل آپ مصائب سنتے ہی رہتے ہیں. شبیب کا بیٹا ریان محرم کے زمانے میں امام رضا کے سامنے آتا ہے. ریان ابن الشبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب. اے ریان، یہ دنیا رلاتی ہے، پریشان کرتی ہے، کبھی روٹی کے لیے، کبھی بیماریاں، کبھی یہ کبھی وہ. جب کبھی پریشان ہو جاؤ دنیا میں تو دنیا کے غم میں مت رو، بولو ہائے حسین. یا ابن الشبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب. کیوں؟ فإنہ ذبح کما یذبح الکبش. وہ ایسے ذبح ہوا جیسے بکرے ذبح. نہ آوازیں سمجھنے کی کوشش کیجئے. امام کی مثال ہے. امام کی مثال معمولی نہیں ہے. دیکھیے جب کبھی بکرا کٹتا ہے لوگ سامنے سے جاتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں کیا کر رہے ہو، ایک جاندار کو کاٹ رہے ہو، کوئی نہیں پوچھتا. حسین کٹ رہے تھے، کسی نے نہیں پوچھا. نواسہ رسول کٹ رہا. یہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ وہ زمانہ ہے جب کہ قافلہ شاید قریب ہو رہا ہے شام کے بازار میں. کتنی آسانی سے کہہ دیا، آپ لوگ بھی سن لیے. مشکل جملہ ہے. ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے، آیت اللہ ذاکر ذکر کر رہا تھا، اس کے زبان سے صرف ایک جملہ نکلا، زینب دربار. امامہ پھینکا، بس 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 بس. اور زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. زینب اور دربار. شام کے اس مقام پر جس کو باب الساعہ کہتے ہیں، جہاں گھڑی لگی ہوئی ہے، وہاں پر قافلے کو 72 گھنٹے کھڑا کیا گیا. یعنی 3 دن تک کھڑا کیا گیا. 3 دن تک کھڑا کیا گیا. کیا تاکہ یزید کا محل تیار ہو جائے، یزید کا محل سج جائے. یہ قافلہ حکم ہوا اندر آ جائے. پہلے دروازے پہ زینب بیٹھ گئی. کس کی مجال ہے؟ مجھے اس نجس دربار میں لے جا. تیور کو دیکھ کر شمر آیا سید سجاد کے پاس. یہ کہا تمہاری پھوپھی سے کہا چلی چلیں اندر، ورنہ اتنا ظلم کروں گا کہ کوئی بھلا نہیں سکے گا. سید سجاد ہتھکڑیوں بیڑیوں کو سنبھالے ہوئے پھوپھی اماں کے پاس آئے. پھوپھی اماں چلیے چلیے دربار میں. غور سے بھتیجے کو دیکھا. بیٹا جس کی ماں کا جنازہ رات کے پردے میں اٹھا. بیٹا جس کا جنازہ رات کے پردے میں اٹھا تھا، اس کی ماں، اس کی بیٹی چلی جائے اس دربار میں. بیٹا کیا ممکن ہے یہ؟ کہ پھوپھی اماں اسلام کی بھلائی اسی میں ہے کہ آپ دربار میں چلیں، ہمیں اور کام کرنا ہے، بہت سے کام دربار میں کرنا ہے. تاریخ کہتی ہے زینب نے کہا اب تک
زینب نے کبھی نہیں پوچھا تھا نجف کا رخ کہاں ہے، اب پوچھا بتا بیٹا نجف کا رخ کدھر ہے؟ نجف کا رخ کیا بابا آپ کی بیٹی اجرکم علی اللہ، آپ کی بیٹی دربار میں جا رہی ہے، شاید محسوس کر لیا زینب نے، ہر قدم پر باپ کا نام لیتے ہوئے دربار میں داخل ہوئے، اور لوگ ایک عجیب و غریب اسم تعارف کرا رہا تھا، ہذہ سکینہ ہذہ سکینہ ہذہ ام کلثوم۔ تاریخ کہتی ہے کچھ عورتوں نے گھیرے میں رکھا تھا بیبیوں نے زینب کو، کہا وہ کون ہے جس کو سب گھیرا کیے ہوئے، کہا نہ پوچھ یہ علی کی بیٹی زینب ہے اسی سے مجھے بات کرنا ہے، اسی سے بات کرنا ہے، سب کو ہٹاؤ، سب ہٹ گئے۔ فضہ نے کہا نہ میں نے نمک کھایا ہے، میں ہٹنے والی نہیں ہوں۔ اجرکم علی اللہ، کون ہے اتنی گستاخ میرے دربار میں بات کر رہی ہے کہ میں اس بی بی کے سامنے سے ہٹنے والی نہیں ہوں، کہ اس کو مارو، اس کو ختم کرو۔ ایک مرتبہ فضہ نے یزید کے پہلو میں کھڑے ہوئے دو حبشی جو حفاظت کے لیے کھڑے تھے، کہتی ہیں اے میری قوم کے افراد، تمہیں حیا نہیں آتی؟ تمہاری ایک قوم کی ایک عورت جس کی ذلت ہو رہی ہے تم دیکھ رہے ہو۔ ایک مرتبہ وہ لوگ جوش میں ناموں سے تلوار نکالے، یزید یہ ہمارے قوم کی ہے۔ زینب کا دل ابل آیا، نانا فضہ کا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك واناخت برحلك عليكم منا السلام ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله ماتم حسين